اللہ جل شانہ کی جو مثالیں ہوتی ہیں اس سے پوری بات انسان کو ایسے کھل کر سامنے آ جاتی ہے. کزرع اخرج شطأہ، جیسے کہ کوئی پودا ہو اور وہ اپنی کومپل نکالے. کبھی پودے کی کومپل جب وہ نکلتی ہے آپ نے دیکھی ہو، ایک باریک سی سوئی ہوتی ہے، ایک باریک سی چیز ہوتی ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی بکری بھی پاؤں رکھ دے تو وہ ختم ہو جائے، کسی انسان کا پاؤں پڑ جائے تو وہ ختم ہو جائے، کوئی مرغی اس کو ٹھونگا مار دے تو وہ ختم ہو جائے. اس باریک ایک اس کا نقطہ آغاز ہوتا ہے. دینی محنتوں کا نقطہ آغاز بھی بڑا مختصر ہوتا ہے بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، یعنی جب آپ کے پاس وحی آئی اور آپ نے پیغام دیا تو کتنے لوگ تھے؟ گھر میں اماں خدیجہ الکبریٰ تھیں، اور مردوں میں سیدنا صدیق اکبر تھے، اور غلاموں میں زید ابن حارثہ تھے، اور بچوں میں سیدنا علی مرتضیٰ تھے. 4 لوگوں کے سے آغاز ہے. آپ گھر آئے ہیں اور جو پیغام سنایا ہے تو 4 لوگوں سے اس کا آغاز ہے. کزرع اخرج شطأہ، جیسے اس نے اپنی کومپل نکالی. پھر کیا ہوتا ہے؟ فآزرہ، اللہ تعالیٰ پھر تقویت عطا فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ پھر اس کو مضبوط کرتے ہیں. فاستغلظ، موٹی ہو جاتی ہے. اور پھر کیا ہوتی ہے؟ جب موٹی ہونے کے بعد فاستوى علی سوقہ، پھر وہ گویا اپنی بنیاد کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ محنت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. یہی جو کومپل جو بالکل اتنی باریک نکلتی ہے، آپ جس کو کبھی کسی کھیت میں جا کر دیکھیں، کیسے کیسے تناور درخت اس سے دنیا کے اندر بنتے ہیں. اتنے بڑے درخت ہوتے ہیں کہ آپ کبھی، اب تو لکڑیاں لوگ چھوڑتے نہیں، ورنہ آپ کبھی ان علاقوں میں جائیں، پہاڑی علاقوں میں جہاں پر لکڑیوں کی تعمیرات آج بھی زندہ ہیں، تو آپ کو ایسی مسجدیں نظر آئیں گی کہ جن کے درمیانی جو ستون ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے اور اتنے موٹے ہوتے ہیں کہ اگر 6 بندے بھی اس طرح کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں تو اس تنے کا احاطہ نہیں کر سکتے. اتنے بڑے بڑے تنے آپ کو نظر آئیں گے. یہ بھی اسی کومپل سے ہی نکلا ہوا ہے، جس کو اگر اس وقت جب وہ نکلا تھا اس کو کوئی مرغی ٹھونگا مار دیتی تو وہی ختم ہو جاتا. اس سے نکل کر فاستوى علی سوقہ، وہ ایسے بڑا ہو جاتا ہے اور ایسے اس کی مضبوط ہو جاتا ہے اور ایسے کھڑا ہو جاتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ خود کھڑا ہے، اس کے اوپر پوری بڑی بڑی چھتیں اور عمارتیں اس کے اوپر، ان تنوں کے اوپر کھڑی ہوتی. یعجب الزراع، اور ظاہر بات ہے کہ اس کامیابی کے اوپر جس نے یہ محنت کی ہوتی ہے اور جس کی یہ محنت ہوتی ہے اس کے لیے یہ خوشی کا سبب ہوتی ہے. اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اس کو دیکھ، اس کو اچھا لگتا ہے اس بات سے کہ یہ وہ جو محنت ہے وہ کسی ٹھکانے کی طرف جا رہی ہے. لیغیظ بہم الکفار، کافر کی نگاہ کے اندر کھٹکے گی، کافر کو بری لگے گی. یہاں سے بعض علماء نے بڑا لطیف استناس کیا کہ چونکہ صحابہ کا ذکر چل رہا ہے کہ صحابہ کو دیکھ کر جس کے دل کے اندر غیظ پیدا ہو، قرآن نے اس کو کافر کہا کہ وہ شخص صحابہ کو دیکھ کر، یعنی صحابہ کی وجہ سے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کسی نے کوئی ایسا کلمہ کہا جو صحابہ کے شائن شان نہیں تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پوری آیت پڑھی شروع سے اور لیغیظ بہم الکفار تک پہنچ کر کہا کہ صحابہ کے بارے میں دل میں بغض رکھنے والے شخص کی طرف اس آیت کی وعید متوجہ ہے. اس آیت کی وعید اس شخص کی طرف متوجہ ہے جس کے دل کے اندر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کوئی ایسی کیفیت. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کے نتیجے کو دیکھ کر کافر غیظ کے اندر آئے گا، اس کو غیظ اور اس کو غضب ہوگا. تو جس کو بھی نبی اور صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نتیجہ ہے، آپ کی محنت کا ثمرہ ہے، اگر ان کو دیکھ کر اور کسی کو غیظ آتا ہے، کسی کے دل کے اندر بغض پیدا ہوتا ہے، تو اس آیت کی وعید اس کی طرف متوجہ ہے کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ یہ صفت کافروں کی ہے، کفار کے دل کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے.